بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ناول ستمگر کو ہم عزیز بائے ایمن نعمان۔ گڑیا، اور کتنی دیر تک بارش میں بھیگو گی؟ خود بھی بھیگ رہی ہو اور مجھے بھی بھگا رہی ہو۔ اچھوں اچھوں، مانی چھینکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکراتی، جیسے کہہ رہی ہو خود بھی بھیگوں گی اور آپ کو بھی بھگاؤں گی۔ وہ کالے کپڑوں میں ملبوس بھیگی بھیگی چھاجوں میں می برساتی افسردہ کالی رات کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ مانی کا دل چاہا کہ وہ اس کو چھو کر دیکھے۔ چلو بھائی اب، ورنہ ویران رات کی طرح تم بھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کو گھر کے اندر لے جانا چاہا۔ ابھی اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کا بڑھا ہوا ہاتھ میں ہی معلق رہ گیا۔ ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ شاید بارش کی وجہ سے لائٹ چلی گئی تھی۔ ابھی وہ اندھیرے میں پلک بھی نہ جھپکا سکا تھا کہ لان کا دودھیا بلب ایک دفعہ پھر اندھیرے کو چیر کر گیا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی بکھری۔ اس نے جیسے ہی اپنے برابر میں بیٹھے وجود کو گردن گھما کر دیکھا، وہ کہیں بھی نہ تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ ہر سو ویرانی ہی ویرانی تھی۔ پوری حویلی ایک دفعہ پھر سے سائیں سائیں کرنے لگی۔ کاش ایک دفعہ میں تمہیں چھو سکوں۔ تم میں یہی کرتی ہو۔ ہاں، میں یہی کرتی آئی ہوں۔ وہ اب کہیں بھی نہیں تھی، نہ حویلی کے اندر اور نہ ہی باہر۔ بچاؤ، کوئی تو ہماری مدد کرو۔ وہ اپنے دونوں بچوں کو کلیجے سے لگائے زاروں قطار روتے ہوئے کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ پورا فارم ہاؤس آگ کے شعلوں میں لپیٹ میں آ چکا تھا۔ گیس کے سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے پورے کا پورا فارم ہاؤس آگ میں بھڑک چکا تھا۔ میں آ رہا ہوں، بس تم وہیں رہو، بچوں کو نہیں چھوڑنا، بالکل بھی نہیں چھوڑنا، وہ کھڑکی سے کہتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں، آپ وہیں رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنی موت کو پل پل قریب آتا دیکھیں۔ دونوں بچے اب تپش سے بے ہوش ہو چکے تھے، مگر وہ جیسے بیوی کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ آگ کے شعلوں سے لڑتا تم تک پہنچنے کی دگودو کر رہا تھا۔ پلیز تم یہ مت کرو، تم واپس لوٹ جاؤ۔ میمی کہاں ہے؟ وہ اب بیٹی کے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی بتانے کے لیے لب واگ کیے کہ دہکتا ہوا کچھ اس پر اور بچوں کے اوپر بری طرح سے گر چکا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کے اندھا دھندان تک پہنچا ہی تھا جب آگ نے اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کون جانتا تھا کہ یہ حادثہ ہے یا پھر کچھ اور۔ آئمہ کی شادی کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے۔ 15 دن پہلے ہی سے عائشہ نے بہن کی شادی کے لیے گھر بھر میں رونق لگائے رکھی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے ہی سے ڈھولکی رکھ دی گئی تھی۔ رات گئے تک ایک طوفان بدتمیزی برپا رہتا۔ رات میں جاگنے کی وجہ سے دن چڑھے تک ساری ینگ پارٹی سوتی رہتی۔ 12 بجے تک تو سعیدہ بیگم، عائشہ اور ایمہ کی ماں برداشت کرتیں۔ پھر اس کے بعد دونوں بہنوں کی سبھی رکنے آئے کزنز کے سامنے خوب عزت افزائی کرتیں۔ آئمہ اور عائشہ ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر روزانہ جلدی اٹھنے کا وعدہ کیا کرتیں اور اگلے دن پھر وہی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ خوب لعنت پڑنے کے بعد سب کے دماغ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح مگر ٹھکانے پر آ ہی جاتے تھے۔ شادی سے ایک دن پہلے عائشہ کمر پر دوپٹہ باندھے بڑے مزے سے گلگلے تل رہی تھی رت جگہ کے لیے۔ سعیدہ بیگم نے اپنی دونوں بیٹیوں کو کام میں خوب اچھی طرح طاق کر دیا تھا۔ دونوں میں سلیقہ ماں سے منتقل ہوا تھا۔ ایکسکیوز می، ایک گلاس پانی ملے گا؟ داؤد نے کہا، جو کہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا اور ماں کے ساتھ شادی اٹینڈ کرنے ہی آیا تھا۔ کیا آپ کے ہاتھ نہیں ہیں؟ عائشہ نے بیزاری سے جواب دیا۔ ہاتھ تو ہیں مگر پلانے والی نہیں ہے۔ داؤد نے کچن کی چوکھٹ سے ٹیک لگا کر ہانک لگائی۔ تو یہ بات تو آپ جا کے اپنی اماں جان سے کہیے نا، موقع بھی ہے دستور بھی۔
खाला शादी में ही किसी बिल्लो बांदरी को पसंद करके आपके पल्ले बांध ही देंगी। वो भी कहाँ चुप रहने वाली थी। ईंट का जवाब पत्थर से देना तो इसकी फितरत में था। सही कहा, मौका से चौका लगाने वाला ही सिकंदर कहलाता है। अच्छी सलाह दी, काबिल गौर है। हाँ हाँ, अभी जाइए और खाला से कहिए कि किसी चुड़ैल को आप जैसे रेसलर के मत्थे मार ही दें। वो इसके लंबे चौड़े कसरती वजूद पर चोट करते हुए बोली। वो क्या है, तुम कह दो अपनी अजीज जान खाला से। वो तो मुझे अभी तक नन्हा दूधना बच्चा ही समझती हैं। दाऊद ने चेहरे पे मासूमियत तारी की। लगता है खाला की करीब और दूर की नज़र दोनों ख़राब हो चुकी हैं। वो बाआवाज़ बुलंद बड़बड़ाई। 27 साला दाऊद को देखते हुए, चलो बस फिर खाला से आज ही बात कर लेना ताकि अगला नंबर हमारा हो। वो मानीखेजी से बोला, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। वो अब बाकायदा गुनगुना रहा था, अब चले जाओ वरना मैं ये गरम गरम तेल की कढ़ाई आप पर उलट दूंगी। वो अब सही मानों में सुलह कर चुकी थी। अरे लड़की, ज़रा तमीज़ से, ये किस तरह से तुम भाई से मुखातिब हो? पूरे 6 साल बड़ा है तुमसे। दाऊद, जो कि पानी का गिलास लबों से लगा चुका था, सईदा की बात सुनकर मुंह में मौजूद पानी फवारे की तरह निकला बाहर, जो कि आयशा की पुश्त को देखा गया था। आप अम्मी ये देखें, इन्होंने जान कर चुप कर जाओ। लगता है तुम्हारे बाबा से तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करवाना ही होगा। बहुत तरतर ज़बान चलने लगी है तुम्हारी। 1 मिनट नहीं लगाऊंगी ज़बान को गद्दी से खींचने में। सईदा ने बेटी की अच्छी तरह से तबीयत मिनटों में साफ कर डाली, जबकि पीछे से दाऊद मज़े मज़े की पानी बना रहा था इसको बढ़ाने के लिए। उमर भाई, मैंने कहा था ना, अगर पाकिस्तान में जीता तो आप मुझे खूब सारी शॉपिंग करवाएंगे। सोहा ने भाई के गले का हार बनते हुए कहा। हाँ भाई, मुझे याद है अपना वादा। उमर ने सोहा के सर पर शफ़क़त भरा हाथ फेरते हुए जवाब दिया। रहमान साहब ने हंसते मुस्कुराते आपस में अटखेलियाँ करते अपने बच्चों को मोहब्बत से देखा, जबकि आयमा खामोश से अपनी शाम की चाय के साथ टेबल पे रिफ्रेशमेंट के आइटम सजा कर जिस तरह आई थी उसी तरह चुपचाप जा चुकी थी। रहमान साहब की नज़र अचानक हमजा पर पड़ी, जो लम्हा भर के लिए वापस पलटना भूल गई थी। वो चौंके बगैर इसको देखने लगा, जबकि वो बड़ी महवियत से मोबाइल में गर्क ना जाने क्या तलाश कर रहा था। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव नाकाबिले फ़हम थे। अब वो मोबाइल से नज़रें हटाकर दरवाजे की चौखट पर सोचे नज़रों से खोलने लगा, जहाँ से अभी कुछ लम्हों पहले इसकी माँ गुजरी थी। ओफो, तुम्हें तो लगता है कि कोई वडेरों की चक्की है। कहीं से नहीं लगता कि तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की हो। शिफा ने गोया चढ़ के कहा। क्यों, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों के सर पर क्या सींग होते हैं? फजर ने घास को बेदर्दी से नोचते हुए जवाब दिया। नहीं, सींग तो नहीं, बकौल मेरी अम्मा जान के पर ज़रूर लग जाते हैं। शिफा कहाँ चुप रहने वालों में से थी। शिफा, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं नहीं आ सकती तुम्हारी बर्थडे पार्टी में। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत घबराहट होती है। फजर एक इंतहाई सादा संजीदा रहने वाली लड़की थी, जिसका शुमार बहुत ज़्यादा मुहतात रहने वाले लोगों में किया जाए तो गलत न था। बोलती भी बस इतना थी जितनी ज़रूरत होती। खुद को हर पर यूनिवर्सिटी में स्कार्फ और बड़ी सी शॉल में ढापे सींच कर कुर्ता इम्कान खुद को छुपाने की कोशिश करती। इन दोनों की दोस्ती भी शिफा की कोशिशों की वजह से हुई थी। देखो, अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें अपने घर में 7 पर्दों में बिठा के रखूँगी, मगर यार तुम ज़रूर आओ, तुम आओ तो सही। शिफा ने जानते बूझते एक दफ़ा फिर पत्थर से अपना सर फोड़ना चाहा।
फजर इसकी वाहिद दोस्त थी जो कि कॉलेज लाइफ से इसके साथ थी। मैं क्लास लेने जा रही हूँ, तुम ये लो, मेरे हिस्से के भी समोसे ठोस के आ जाना अगर दिल चाहे तो। फजर ने इसके सर पर रजिस्टर से ठप लगाई और उठकर बगैर इसकी एक भी सुनी ये जा और वो जा, जबकि पीछे घास पे बैठी शिफा बुरी बुरी शक्लें बनाती रह गई और साथ साथ समोसे से भी भरपूर इंसाफ करने लगी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। वो टहलते टहलते घर से करीब पार्क से कुछ ही आगे निकल आई थी। डिफेंस की सुनसान गलियां, अब इक्का दुक्का कोई गुजर जाता, किसी को किसी से सरोकार न था, चाहे कोई जिए या मरे। अगर किसी का इंतकाल भी हो जाता तो बराबर वाले को इल्म तक न होता। चढ़ती जवानी तेरी चाल मस्तानी, एक आवारा लड़के ने इसके बिल्कुल बराबर अपनी BMW रोककर आंख के इशारे से शिफा को साथ साथ बैठने का कहा और बेसुरी आवाज़ लोफराना अंदाज में गुनगुनाने लगा। शिफा एकदम चौंकी थी और फिर एक नज़र अपने आसपास डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि वो बार बहुत ज़्यादा आगे निकल आई है। मगरिब की अज़ानें शुरू हो चुकी थी। रात अपने पर फैला रही थी। शाम ढल चुकी थी। मिस्टर XYZ, शराफत से अपना रास्ता नापो, नहीं तो मेरी ये जो हील तुम देख रहे हो ना, उसने पैर की तरफ इशारा करते हुए बोला। ये तुम्हारे 14 तबक रोशन करने के लिए काफ़ी है। शिफा ने अपने तय इसको धमकी से नवाजा था। ये सैंडल तो मुझे लगते हुए किसी फूल की तरह ही महसूस होंगे। कहते के साथ ही उस आवारा लड़के ने शिफा का हाथ अपने हाथ में जकड़ लिया। बहुत शौक है ना तुझे लड़की का हाथ पकड़ने का, अब तो देख ना तेरा ये शौक बाकी रहेगा आज के बाद, और ना ही तेरा ये हाथ। शिफा की आंखें फटी की फटी रह गई थी जब हमजा ने इसको बाजू से जकड़कर गाड़ी में ले जाकर पढ़ा और कहा, तुमसे तो मैं घर जाके सही तरीके से निपटता हूँ, अभी ज़रा पहले इससे तो दो हाथ कर लूँ। हमजा की आंखों में शिफा के लिए नफ़रत थी, शदीद नफ़रत। ही इस नामूद। डॉक्टर ने इसकी शान पे हाथ रख के कहा और आगे निकल गया कह के, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं। उठिए, आंखें खोलिए, आपके सिवा मेरा है ही कौन। प्लीज़ मुझे इस दुनिया में तन्हा ना छोड़ें, मुझे भी साथ ले जाते। जाने वाले को भला कौन रोक सकता था। आयमा रुखसत होकर पिया देर सुधार चुकी थी। आज वलीमे की तकरीब थी। वो सजी संवरी दुल्हन बनी खूबसूरती से तैयार हुई, बहुत प्यारी लग रही थी, मगर इसके चेहरे की चमक मान पड़ गई थी। एक ही रात में वो सरताब बदल के रह गई, जबकि बराबर में बैठा इसका शौहर जलाल सबसे बहुत गौहब मिल रहा था। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रकसम थी। काश अल्लाह पाक मेरी आने वाली नस्लें मेरे लिए अच्छी साबित हों, नेक और ईमान वाली हों। आयमा दुल्हन बनी अपनी ही सोचों में मगन सी थी। वो नहीं जानती थी कि आने वाला वक्त उसके लिए क्या क्या सोचे बैठा है। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने आप को देख रही थी और आहिस्ता आहिस्ता तमाम ज्वेलरी एहतियात से उतार कर टेबल के ऊपर रखती जा रही थी, जब धाड़ की आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा खुला था और जलाल कमरे में दाखिल हुआ। वो आज भी 2 घंटे बाद आया था। कमरे में कल की तरह उसने आने के बाद और आज भी उसकी हालत कल से मुनफरिद न थी। लड़खड़ाते डमकाते कदम, वो आप ही थी, अपने आपे में न था। लगता है आज जितना भी मेकअप था चेहरे पर थोप दिया है। आयशा खाना निकाल रही थी। वलीमे की तकरीब अपने अरूज पर थी। सजी सवरी आयशा बहुत प्यारी लग रही थी। जब उससे थोड़ा फासले पर मौजूद दाऊद ने एक दफ़ा फिर तंज का तीर चलाया, मेरी मर्ज़ी में थोड़ा मेकअप आप करो, ज़्यादा फिर पूरी पेस्ट्री ही ना बन जाओ।
آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، عائشہ نے تڑپ کر جواب دیا۔ مجھے اس سے کیا؟ واقعی صحیح کہا۔ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ ذرا اچھا تیار ہوتی تو کیا پتہ تم جیسی کو بھی کوئی آنکھوں کا اندھا اور سماعتوں سے بہرا رشتہ دے دیتا۔ داؤد کو تو گویا موقع ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہ ایسے کیسے اس کو ستائے بغیر سکون سے رہ سکتا تھا؟ ایک منٹ، کیا کہا؟ ذرا دوبارہ کہنا۔ مجھ جیسی آپ سے کیا مراد؟ عائشہ نے پلیٹ سائیڈ میں رکھی اور لڑاکو عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کے کڑے تیور سے استغفار کرنے لگی۔ یار اب میں کیا بولوں؟ ماشاءاللہ تم خود بھی بہت سمجھدار ہو، تبھی تو گھر سے باہر ہو۔ داؤد نے الٹی سیدھی ہانک لگائی۔ اللہ کرے آپ کا جس لڑکی پہ دل آئے وہ چڑیل ہو، لنگڑی ہو، لولی ہو، بدرو ہو، سب کچھ ہو۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے ویسے؟ داؤد نے تیوری چڑھائی۔ آپ دیکھنا میرا پرنس چارمنگ کیسا ہوگا۔ آخر میں اس نے کہتے کہتے فرضیہ کالر بھی جھاڑے۔ اور اگر وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے تو جس پر بقول تمہارے میرا دل آ گیا ہے، وہ اب مانے خیزی بولا۔ منہ دھو کے رکھیں۔ اپنے آپ کو تو پہلے شیشے میں دیکھ لیتے بڑے آئے۔ وہ غرائتی ہوئی، اس کا دماغ بھگ سے اڑ کر رہ گیا تھا۔ یار ایسا تو مت کہو، اب میرا جس پہ دل آ چکا ہے وہ کیا سوچے گی؟ اگر اس کو پتہ چلا تو تمہارے نادر اور نایاب خیالات کا۔ وہ ایک دم بات بدل گیا اور اب منصوعی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے گویا تھا۔ وہ کیا بولے گی مجھ سے؟ کچھ میں خود اس کو بتاؤں گی کہ وہ عاطف فشاں بنی ہوئی تھی۔ بولتے بولتے ہی بے دھیانی میں اس کا پیر فرش پہ بچھے کارپیٹ میں الجھا اور وہ زمین ہوش ہونے کو تھی۔ لگتا ہے عقل کے ساتھ آنکھیں بھی ادھار دے آئی ہو کسی کو۔ داؤد نے اس کو کمر سے تھامتے ہوئے کہا اور سہارا دے کر گرنے سے بچایا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ حال یہ تھا کہ وہ اس کی باہوں کے حصار میں اس کے کرتے کو سختی سے مٹھیوں میں جکڑے خود کو گرنے سے بچا رہی تھی اور چیخ چلا بھی رہی تھی۔ ارے محترمہ، کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں نے تمہیں گرنے سے بچایا ہے، اور ذرا غور فرمائیں تو اس وقت تم میرے سینے سے کئی بال اپنی جانگلوس والی گرفت سے شہید کر چکی ہو۔ داؤد نے تیوری چڑھا کر بتایا اور کہتے کے ساتھ ہی اس کی نازک سی کمر پر سے اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار توڑ دیا۔ اس کے جتانے پر عائشہ سٹپٹائی اور سوچے سمجھے دھیان دیے بغیر کہے۔ وہ اب داؤد کے مضبوط حصار سے رہا ہو چکی تھی۔ اس کا گریبان جھٹ سے اپنی مٹھیوں کی قید سے آزاد کیا تھا۔ ابھی وہ ایک بار پھر دھڑام ہونے کو تھی جب داؤد نے لمحہ ضائع کیے بغیر اس کو تھاما تھا۔ پھر آہستہ سے سرگوشی کرتے ہوئے تھوڑا اس پہ جھکتے ہوئے بولا، دیکھ لو اس دفعہ پھر تم گرنے کو تھی، مجھے مجبوراً تمہیں چھونا پڑا۔ داؤد کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ عائشہ سے مزید اپنی پلکیں اٹھائی نہ گئی اور وہ اس سے اپنی نظریں چرا گئی تھی۔ ابو یہ حمزہ کا کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ عمر دندناتا ہوا شام کی چائے پیتے رحمان صاحب کے پاس آیا تھا، مگر ادب کا دامن نہ چھوڑا تھا۔ کیوں، کیا ہوا بیٹا؟ یہ تم اس طرح کیوں کہہ رہے ہو؟ بڑا بھائی ہے تمہارا وہ، سمیرہ نے بیٹے کو طبیعی انداز میں ٹوکا۔ امی بھائی ایسے نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہے آج انہوں نے مجھے کتنا شرمندہ کروایا ہے آفس میں۔ عمر نے اب کی دفعہ قدرے دھیمی مگر ناراضگی سے پر لہجے میں کہا۔ ایک منٹ، پتہ بھی تو چلے کہ آخر کیا ہوا ہے آفس میں ایسا؟ رحمان صاحب نے بیٹے کے بگڑے تاثرات کو جانچتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ تو چکے تھے کہ ان کا اتنا نرم خود بیٹا کسی معمولی بات پر اتنا ہم کبھی نہیں ہوا تھا،
मामला कुछ ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ लगता था। दूसरी तरफ आयमा रहमान साहब के लिए पानी लेकर आ रही थीं। वो लॉन में खिलने वाले दरवाजे की ओट में होती वहीं रुक गई। हमज़ा का जिक्र सुनकर उसको वहीं थमना पड़ा। ऑफिस में आज मीटिंग के दौरान हमज़ा ने क्लाइंट्स के सामने मुझे 2 कौड़ी का करके रख दिया। अब उमर ने अभी अभी अपनी बात शुरू ही की थी जब हमज़ा की गाड़ी मेन गेट से अंदर आकर रुकी। कार पोर्च में और वो जारिहाना अंदाज में शिफा को दूसरी साइड से उतार के कलाई से थामे घसीटने के अंदाज में इन तीनों के सामने लाया और एक ज़ोरदार झटके से इसको छोड़ा। शिफा अपनी तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और उमर के चौड़े सीने से जा लगी। ये कौन सा अंदाज है? उमर ने बहन को अपने हिसार में लेकर इसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा। गुस्से से उमर का दिमाग घूम गया था। रहमान साहब और सिमरा भी बौखला कर उठ खड़े हुए थे, जबकि दरवाजे की ओट में खड़ी आयमा बुरी तरह लरज़ रही थी। मुझसे पूछने की बजाय अपनी इस चहेती से पूछिए कि ये इस वक्त कहाँ थी। हमज़ा ने उमर को बिल्कुल इग्नोर करके समीरा और रहमान को मुखातिब किया, जैसे उमर की इसकी नज़रों में कोई अहमियत ही ना हो। शिफा बुरी तरह से सिसकने लगी थी। तुम कब तक आओगे बेटा? और गमान से माँ ने पूछा। पता नहीं। वो हवेली में इस वक्त बिल्कुल तन्हा था। रात के 9 बजने वाले थे। क्या मतलब पता नहीं? तहमीना बिगड़ कर गुस्से में बोली। अम्मी, मैं कुछ दिन के लिए तो बखेड़े से दूर हवेली आया हूँ, दिमाग को पुरसुकून करने। प्लीज़ मुझे कुछ दिन तक पुरसुकून रहने दें, कोई सवाल ना करें। मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम कराची में रहमान भाई के घर चले जाना, मगर तुम वहाँ भी ना गए। अम्मी, मैं वहाँ भी जाऊँगा, मगर अभी मैं कुछ दिन के लिए यहाँ हवेली में हूँ। इधर से उनके घर ही जाऊँगा। बेफ़िक्र रहिए, वहाँ पहुँच के आपको इन्फॉर्म भी कर दूँगा। तहमीना कुछ चुप सी रह गई थी, फिर गहरा सांस लेकर एक दफ़ा फिर गोया हुई। तुम जानते हो इस हवेली से किस तरह तरह की बातें मंसूब हैं। तुम फिर भी इस बंद वीरान हवेली में तन्हा जा पहुँचे हो। अम्मा, मुझे खौफ से भी खौफ नहीं आता। ये कहकर उसने खामोशी से खुदा हाफिज़ करके फ़ोन बंद कर दिया। अभी उसने अपनी आंखें बंद ही की थीं कि वो रोकिंग चेयर पर बैठा अपने आसाब को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था कि ठंडी हवा का झोंका इसके बहुत करीब से छूकर गुजरा था। उसने चौंक कर अपनी आंखें फ़ौरन खोलनी थी। अब्बा, आज क्या पकाऊं रात के खाने में? फजर ने पूछा। बेटा, कुछ भी बना लो, या फिर ऐसा करो रात में मटर पुलाव बना लो। तुम्हें और ज़ैद बेटा दोनों को बहुत पसंद है। बाबा ने शफ़क़त से कहा और दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर निकल गए मस्जिद जाने के लिए। फजर ने एक नज़र अपने इर्द गिर्द दौड़ाई। ये एक छोटा सा घर था, 90 गज़ पे मुश्तमिल। ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही थी, मगर फिर भी फजर के दिल में कहीं न कहीं एक खलासा था। ये सब तुम क्यों उतार रही हो? ये सब कुछ तो मैं अपने इन बड़े बड़े हाथों से उतारूंगा। जलाल कमरे में आकर आयमा को ज्वेलरी उतारते देख कर बोला था। मेरे करीब मत आना, मुझे घिन आ रही है तुमसे। आयमा ने नफ़रत से जलाल को देखते हुए कहा। वो बुरी तरह से नशे में धत था। मुझसे घिन आती है तुझे? अपने शौहर से? तो कैसी औरत है? बल्कि नहीं, तो अभी औरत कहाँ है? चल पगली, तो अभी लड़की है। वो झूमते हुए रब से जुमले डगमगाते लहजे में बोलता इससे चंद कदम के फासले पर था। आयमा उल्टे कदम दीवार से जा लगी थी। कल की पूरी रात भी उसने जलाल से खौफज़दा होकर बाथरूम में बंद रहकर गुजारी थी। अपने साथ की गई इसकी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पे इसके अश्क रवां थे। वो बर्बाद हो चुकी थी। दिल तो बहुत किया था कि इसका वो अपने माँ बाप को सब कुछ सच बता दे कि इसका शौहर किसी कमाश है।
مگر پھر ماں باپ کی نصیحت یاد آ گئی، بیٹا اب شوہر کا گھر ہی تمہارا گھر ہے، میکہ صرف پیار محبت کے لیے ہی آباد ہوتے ہیں، لڑکیوں کے شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھنا اور اچھی طرح سے نباہ کرنا۔ تمہارے آگے بھی تمہاری چھوٹی بہنیں ہیں۔ بس ماں کی یہ باتیں اس کے قدموں کو زنجیروں سے جکڑ لی تھیں۔ ہائے بیچاری عورت، کیا کیا برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ پیچھے کنواں آگے کھائی، ہر سو اندھیرا، جائیں تو جائیں کہاں۔ بہت خوبصورت ہے تو، تیرے حسن کو خراج بھی تو کل رات تو نے نہیں بخشنے دیا۔ بہت غرور ہے تجھے اپنی اس خوبصورت مکھڑے پر۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کی پشت سے چھوتے ہوئے بے دردی سے اس کے گلے کا ہار نوچ کر پھینک چکا تھا اور اپنے منہ زور جذبات سے آئمہ کے وجود کو چھلنی کرنے لگا۔ میں خود کو ختم کر دوں گی، مگر تم جیسے ناپاک شخص کو اپنے آپ ہرگز بھی نہیں سونپوں گی، چاہے تم مجھے جان سے ہی کیوں نہ مار دو۔ آئمہ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ ڈٹ گئی تھی ایک مرد کے سامنے۔ یہی حرکت آئمہ کی جلال کو بھڑکا گئی تھی۔ وہ اپنے آپے میں ہوتا تو کچھ سوچتا سمجھتا بھی، مگر وہ اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں تھا ہی کہاں۔ مار دینا، جان سے بھی مار دینا، مگر پہلے مجھے اپنی روح کو سیراب کرنے دے تو۔ اپنے پاس دل نشین سراپا سے اس کی اس قدر فحش گفتگو پہ آئمہ کا دل چاہا کہ وہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ کیا ایسے ہوتے ہیں زندگی کے ساتھی؟ اس نے بے دردی سے آئمہ کے تن سے لباس کو جدا کیا تھا۔ آئمہ کو اس شخص کا وجود اور اس کی جسارتیں زندہ درگور کرنے کے لیے کافی تھیں۔ جلال نے آئمہ کی تمام فرار کی راہیں بند کر دی تھیں اور اس کے چہرے پر جا بجا وہ اپنی ہونٹوں سے تکلیف پہنچانے لگا۔ اس نازک سی لڑکی کو اس شخص کا وجود اور اس کی جسارتیں کس گرم دہکتی ہوئی سلاخوں کی طرح اپنے وجود میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ایک کمزور سی لڑکی تھی، کہاں تک اس کی ہوس مارے شخص سے مقابلہ کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی ہوس مٹا کے سو بھی چکا تھا، جبکہ آئمہ اپنا سر گھٹنوں میں دبائے آواز سے رو رہی تھی۔ آج اس کو صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا کہ کیوں والدین بیٹی کی پیدائش پر اس کے اچھے نصیب کی دعا کیا کرتے ہیں، اور شاید اس کے ماں باپ کی گئی یہ دعائیں شاید اس کے لیے قبول ہی نہ ہوئی تھیں۔ مجھے نہیں کرنی سمی آپ کی اس اکڑو قسم کے بھانجے سے شادی وادی، عائشہ نے منہ بسور کر کہا۔ وہ رات کے وقت سونے سے پہلے سعیدہ کو اپنے کمرے میں کھینچ کے لائی تھی۔ آئمہ کے جانے کے بعد اس کا دل نہیں لگتا تھا تنہا اکیلے کمرے میں۔ وہ دونوں بہنیں رات میں کتنی دیر تک ایک دوسرے سے لڑتی جھگڑتی، مستی کیا کرتی، پھر جا کے کہیں نیند کو گلے لگاتی تھیں۔ کیوں، کیا برائی ہے میرے اتنے اچھے بھانجے میں؟ سعیدہ نے برا منایا۔ امی جان، بھانجے میں کوئی ایک برائی؟ اتنی برائیاں ہیں کہ ایک ہو تو گنواؤں بھی۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کے دراز ہو چکی تھی بستر پہ۔ بھائی، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اور تمہارے بابا کو یہ رشتہ تمہارے لحاظ سے بالکل مناسب لگ رہا ہے۔ امی آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، میں کیسے گاؤں میں رہ سکتی ہوں، میں کس طرح اس ماحول میں ایڈجسٹ کروں گی؟ میں نے تو آنکھ ہی شہر میں کھولی ہے۔ کس طرح کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا حماد داؤد کا بڑا بھائی کی بیوی نہیں رہ رہی وہاں؟ وہ تو پھر ڈاکٹر ہے، وہ بھی اسی شہر میں رہنے والی تھی نا۔ دیکھو کیسے پوری حویلی میں اپنا ایک مقام بنایا ہے اس نے، لگتا ہی نہیں کہ وہ غیروں سے آئی ہوئی بچی ہے۔ سعیدہ نے بیٹی کو محبت سے سمجھایا اور تب تک اس کے پاس ہی بیٹھی رہی جب تک وہ نیم رضامند نہ ہو گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم شفا اس وقت؟ تم تو پارک تک گئی تھی نا؟ سمیرہ نے سختی سے روتی ہوئی شفا سے پوچھا۔ امی میں تو پارک میں ہی گئی تھی، پھر نہ جانے کیا ہوا، بھائی وہاں سے گزرے اور مجھے وہاں سے کھینچتے ہوئے گھر لے کر آئے۔ یہ دیکھیں کتنی زور سے بھائی نے میری کلائی کو مروڑا ہے،
کے ہی نشان بھی پڑ گیا ہے۔ شفا نے بڑی صفائی سے جھوٹ کو سچ کے لبادے میں لپیٹا تھا۔ سمیرہ خاموش ہی ہو گئی تھی۔ جانتی تھی اب شفا کے سچ بتانے کے باوجود بھی حمزہ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ رحمان صاحب نے کسی کو بھی اتنا حق نہ دیا تھا کہ وہ حمزہ کو کوئی بھی کچھ کہہ سکتا، حتیٰ کہ رحمان صاحب نے خود بھی کبھی بھی حمزہ کو سخت لہجے میں مخاطب نہ کیا تھا، اور نہ ہی کسی کو سخت لہجے میں حمزہ کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی اجازت دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حمزہ کسی ایک کی بھی نہ سنتا۔ رحمان صاحب کو اپنے 4 بچوں میں حمزہ سمیرہ کی نظروں میں کچھ زیادہ ہی ان کو عزیز تھا۔ اب کیا کہو گے؟ عمر نے برہمی سے حمزہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تم سے رائے نہیں مانگی، اور کیا کہہ رہی ہو؟ تم پارک میں تھی۔ وہ شدید غصے میں شفا سے مخاطب تھا۔ شاباش، صحیح جا رہی ہو، بالکل، بہت اچھی تربیت کی گئی ہے تمہاری۔ اس نے ایک قہر آلود نظر سے سمیرہ پر ڈالی تھی، جبکہ وہ مخاطب شفا سے تھا۔ 1 منٹ شفا، مجھے کچھ نہیں سننا، اور عمر یہ مت بھولو کہ حمزہ تمہارا بڑا بھائی ہے، اس لیے اپنی حد میں رہ کر بات کرو اس سے۔ رحمان صاحب نے سنجیدہ مگر سخت لہجے میں عمر کو باز رکھنا چاہا، اور میں یہ جانتا ہوں کہ حمزہ کبھی بھی کچھ بھی غلط نہ کہہ سکتا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ رحمان صاحب نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ عمر نے شکوہ کنہ نظر ماں اور باپ پر ڈالی تھی۔ ہمیشہ یہی تو ہوا تھا کہ حمزہ کے آگے اس کو بالکل ہی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ عمر ابھی شدید طیش کے عالم میں حمزہ کو گھور رہا تھا، جو بڑے مزے سے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پہ سجا کر جانے لگا، مگر پھر کچھ یاد آنے پر رکا تھا اور پلٹ کر قہر برساتی نظروں سے شفا کو گھورتے ہوئے بولا، ایک بات میری ذہن میں بٹھا لو، جس کلائی پہ تم چوٹ لگنے کا کہہ رہی ہو نا، میری وجہ سے وہ چوٹ ابھی تو فی الحال میں نے نہیں پہنچائی ہے، مگر آئندہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور ہاں ابو، شفا آج سے اکیلے باہر نہیں جائے گی۔ اگر میں نے اس کو اکیلے کہیں بھی آتا جاتا دیکھا، میں اس کا یونیورسٹی کا تو کیا، گھر پہ بھی ناکہ بند کروا دوں گا۔ وہ اپنی کہہ کر شفا پہ ایک اچٹتی سی نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ شفا اندر سے سہم کے رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اب حمزہ اس کے اتنا دیدہ دلیری سے جھوٹ بولنے پر بہت بری طرح پیش آئے گا، مگر وہ خوش بھی تھی کہ اس کو حمزہ سے ایک عجیب سی چڑ تھی، جبکہ عمر سے وہ اتنی ہی محبت کرتی تھی۔ اس کو اپنے والد صاحب کا حمزہ کی ہر جائز ناجائز بات پر سپورٹ کرنا کچھ عجیب لگتا۔ وہ چاروں انہی کی اولادیں ہی تو تھیں، مگر پھر ایک بھائی کی طرف جھکاؤ کیوں اس قدر آخر؟ کیا ہم ان کی اولادیں نہیں ہیں؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی جب اس کے روم کا دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا۔ شفا نے پلٹ کے دیکھا تو وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ سامنے دروازے کے بیچوں بیچ حمزہ خوفناک تیور لیے موجود تھا۔ دوسری طرف آئمہ پانی کا گلاس کام والی کو تھما کر رحمان صاحب کو دینے کا کہہ کر حمزہ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ تمہاری اوقات ہے کہ تم سے بات بھی کروں؟ فجر گلاس لے کر یونیورسٹی کے کینٹین میں آ کر بیٹھ گئی۔ آج شفا یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ کیوں؟ تم سے بات کرنے کے لیے کیا مجھے عمران خان سے اجازت لینی ہوگی؟ باقر نے فجر کی بات کو برا منائے بغیر مذاق کا رنگ دیتے ہوئے جواب دیا، دیکھو مسٹر، حد ادب، مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کام ہے تو کہو، نہیں تو اپنا رستہ ناپو، فجر نے رکھائی سے کہا، اور وہ یونیورسٹی میں مغرور حسینہ کے نام سے جانی جاتی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی لڑکے تو کیا لڑکی سے بھی بات کرنا تو دور کی بات، ایک نظر بھی ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے۔ بس اپنے کام سے کام رکھنا اس کی فطرت میں تھا۔ میرے سارے راستے تو اب آپ تک ہی آتے ہیں،
باقر نے ایک جذب کے عالم میں کہا۔ اس کے لہجے میں سچائی پنہاں تھی۔ مگر میرے راستے میں کبھی بھی تم تک نہیں آتے، میری منزل کوئی اور ہے۔ وہ صفاقی سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ فجر دل میں سوچ کے رہ گئی، جبکہ باقر رضا کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے بھی فجر سے محبت کی تھی، پھر وہ کیسے نہ پڑھ پاتا فجر کے چہرے کا رنگ، جدھر کسی کا سایہ بہت خوبصورتی سے جگمگا رہا تھا۔ شہر کراچی، جہاں راتیں جاگا کرتی ہیں۔ ڈیفینس میں واقع جلال اپنے دوست انوار جتوئی کے بنگلے میں موجود تھا، جہاں پر ہونے والی پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ شراب و شباب کا خاص انتظام رکھا گیا تھا۔ پارٹی میں آنے والے ہر ایک نامی گرامی شخص، شریف النفس، سیاستدان، معروف صنعت کار، بیوروکریٹ، جاگیردار اور افسران اعلیٰ شراب و شباب کے نشے میں دھت سرعام عیش میں مصروف تھے۔ جلال ہر فکر فاقہ سے بیگانہ وہاں موجود ایک ڈانسر کے ساتھ واہیات قسم کا رقص کرنے میں مشغول تھا۔ اس کو یہ تک فکر نہ تھی کہ اس کی حاملہ بیوی بری طرح سے تکلیف میں تڑپ رہی ہے۔ اس کو بار بار فون پر فون کیے جا رہی ہے، مگر وہ تو اپنی عیاشوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اپنی بیوی تو کیا اولاد تک کی فکر نہ رہی تھی۔ جلال فون اٹھاؤ۔ آئمہ درد سے بری طرح تڑپتی، زاروں قطار روتے ہوئے بار بار جلال کو فون پہ فون کیے جا رہی تھی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ آئمہ کی طبیعت شام سے ہی گڑبڑ تھی، مگر جلال تھا کہ کچھ سننے کو ہی تیار نہ تھا۔ اس نے تو گویا قسم کھا لی تھی فون نہ اٹھانے کی۔ ساس بھی گھر پر موجود نہ تھی، وہ اپنی بیٹی کے پاس اسلام آباد گئی ہوئی تھی۔ اس خیال کے تحت ابھی ایما کی ڈلیوری میں پورا 1 مہینہ باقی ہے۔ آج صبح ہی کی تو بات تھی جب آئمہ نے جلال کو آفس کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر کہا، آپ گھر کب آئیں گے؟ آئمہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیا، کیوں، تمہیں کیا کرنا ہے جاہل عورت، میں کب آؤں گا اور کب جاؤں گا؟ وہ غلاظت پکنے پر اتر آیا تھا۔ میں صرف اس لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ آج ڈاکٹر کے پاس میرا اپائنٹمنٹ ہے، آئمہ نے لڑکھڑاتی آواز میں جواب دیا۔ اپائنٹمنٹ تیرا ہے نا؟ جی، پھر میں کیا کروں گا تیرے ساتھ جا کر؟ اپنے اس عشق کے پاس جا جس کی یہ اولاد تو پیدا کرنے کو ہے۔ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اتنی بڑی بات کہے گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جلال؟ یہ آپ ہی کی تو اولاد ہے، آپ ایسا کیسے؟ آئمہ کو لگا کہ اس کے منہ پہ جلال نے بری طرح سے تماچا دے مارا ہو۔ اس پہ تو گویا جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھ سے زبان چلائے گی؟ تیری اتنی ہمت، زبان دراز عورت! وہ بری طرح سے اشتعال میں آ چکا تھا اور آئمہ کو ایک ہاتھ سے زور سے دھکا دے کر اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے گالیاں بکتا کمرے سے چلا گیا، یہ دیکھے بغیر کہ آئمہ اوندھے منہ بیڈ پر پڑی بری طرح سے گری ہے۔ اس وقت تو وہ ہمت کر کے جیسے تیسے اٹھ ہی گئی تھی، مگر پھر کچھ گھنٹے بعد اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہونے لگی تھی۔ ماں باپ کو بھی فون کر کے بتانے کا حوصلہ نہ تھا۔ وہ لوگ عائشہ کے رشتے کے سلسلے میں گاؤں گئے ہوئے تھے۔ آئمہ نے ہمت کر کے ایک بڑی سی شال الماری سے نکالی اور خود کو اچھی طرح ڈھانپ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ عائشہ مغرب کے بعد چہل قدمی کرنے کے خیال سے حویلی کے وسیع لان میں آئی تھی۔ وہ امی اور بابا کے ساتھ خالہ کے حسن اظہار کرنے پر ان کے گاؤں آئی ہوئی تھی۔ خالو گاؤں کے نامور وڈیرے تھے۔ یہ خالو کی خواہش تھی کہ وہ شادی سے پہلے ایک دفعہ یہاں آئے اور ان کا رہن سہن دیکھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی دفعہ حویلی آئی تھی، مگر اس سے پہلے وہ لوگ کبھی بھی رکنے کا نہ آئے تھے۔ صبح آتے اور شام میں واپسی کی راہ لیتے تھے، مگر مغرب کے فوراً بعد کھانا کھا لیا گیا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں کی طرف رخ کر چکے تھے۔ وہ اتنی جلدی سونے کی عادی کہاں تھی، اس لیے سناٹے سے گھبرا کر لان میں نکل آئی تھی۔
यार, तुमने पूरी हवेली देख ली, देखा ना तो सिर्फ अपने होने वाले शौहर का बेडरूम, और ना ही देखा। दाऊद ने एक झटके से इसकी कलाई को थामकर उसका रुख अपनी तरफ किया था। आयशा इस अचानक इत्तेदाद के लिए तैयार न थी। वो दाऊद के चौड़े सीने से जा लगी थी। उसने झट से खुद को संभाला था और तेज़ी से दाऊद के फासला कायम करना चाहा, मगर हाय किस्मत, प्लीज़ दाऊद, ये क्या बच्चों जैसी हरकत है। आयशा के गले में मौजूद पेंडेंट दाऊद के कुर्ते में फंस गया था। ओह हेलो, मैंने कौन से बच्चों जैसी हरकत की है? ये तो तुम्हारे इस पेंडेंट का कमाल है, जो हमें रात के इस पहर इतने प्रोफेशनल माहौल में एक दूजे के इतने करीब खींच लाया है। वो मानीखेजी से कहता जानबूझकर इसके थोड़ा और करीब हुआ था। वैसे अगर ये बच्चों जैसी हरकत है तो जान दाऊद कहो तो बड़ों जैसी हरकत कर गुजरूँगा। दाऊद ने इसके कान के बहुत करीब होकर सरगोशी की थी। इतना कह आयशा को इसकी गरम गरम सांसें बुरी तरह झुसा गई थीं। आयशा बुखलाकर यकदम दूर हुई थी, जिसकी वजह से उसका पेंडेंट जीन समेत दाऊद के कुर्ते में ही टूट कर रह गया था। आह, यकदम वो कुराह रही थी। क्या हुआ? दाऊद ने परेशानी से इस्तफसार किया। आयशा के चेहरे पर तकलीफ के आसार रकम थे। कुछ नहीं, शायद तेज़ी से पीछे हटने की वजह से चेन की रगड़ लग गई है गर्दन पे, आयशा ने जल्दी से कहा। वो जल्द अज जल्द वहाँ से जाना चाह रही थी। 1 मिनट दिखाओ तो सही। दाऊद ने ज़बरदस्ती मगर एहतियात से गर्दन को देखा, जहाँ रगड़ लगने से गर्दन छिल जाने की वजह से हल्की सी खून की लकीर सी बन गई थी। ये ज़ख्म तुम्हें हमेशा मेरे लमस का एहसास दिलाएगा। दाऊद ने बहुत एहतियात से अपनी अंगुष्ठ शहादत इसकी गर्दन पर रख कर खून अपनी उंगली में जज़्ब कर लिया। वो बहुत गौर से आयशा के बलश कुर्ते चेहरे को देख रहा था। पता है मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानना है। वो अपनी तमाम तर हिम्मतों को यकजा करके बोली थी, मगर पलकें झुकी झुकी सी लरज़ रही थीं। हिम्मत ही ना थी कि दाऊद की वालिहाना नज़रों का सामना कर सकती। चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। दाऊद भी अपने नाम का एक ही था। इसको पजल हुई। हया से चोर वो बहुत प्यारी लग रही थी, सीधा दिल में उतर गई थी। जल्दी करें प्लीज़, मुझे सोना है। आयशा ने खनीरी पलकों की चिलमन उठाते गिराते कहा। यही कि काश अगर मैं आयमा की शादी में ही अपना और तुम्हारा निकाह पढ़वा लेता तो। आयशा ने जल्दी से जान छुड़वाने को कहा तो वो रुका और फिर लबों पे आई माने खेज मुस्कुराहट छुपाए बगैर दीदा दिलेरी से गोया हुआ। हम आज दोनों भी मामा और बाबा के रुतबे पर फायज होने वाले होते। वो अपनी बात कहकर अब बड़े मज़े से आयशा के चेहरे के बदलते तासरात से मखसूस होने लगा। मुझे नहीं करनी आपसे शादी खाना बर्बादी। मैं अभी जाकर अम्मी को कह देती हूँ कि आप मुझे तंग कर रहे थे। उसने अपने नाजुक से हाथ का मुक्का बनाकर दाऊद के सीने पर हल्का सा रसीद किया था। बस इतनी जल्दी डर गई? जान मन, अभी तो ऐसे बहुत बड़े बड़े इम्तिहान तुम्हारे मुंतज़िर हैं। अपनी पलकें बिछाए। अभी वो इसको मज़ीद सताता जब हवेली का बड़ा सा दाखिली दरवाज़ा खुला था और हमाद की पंजारो अंदर आकर अपनी मखसूस जगह पर रुक गई थी। बावर्दी गार्ड ने मुअद्दिब होकर हमाद की साइड का दरवाज़ा खोला था, जबकि 7 साला अरगमान किसी का भी इंतज़ार किए बगैर गाड़ी से इफरा तफरी में उतर कर भागता हुआ आयशा और दाऊद की तरफ आया था। चाचू, शुक्र है आप सोए नहीं हैं, वरना आज फिर आप अपना वादा भूल जाते। अरगमान दाऊद की तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल कर चुका था, जबकि आयशा अब गज़ल हमाद की बीवी से बातों में मसरूफ़ हो चुकी थी। आप यहाँ? शिफा ने परेशानी से पूछा। हाँ मैं यहाँ। क्यों, क्या हुआ? मैं नहीं आ सकता? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा।
پھر کیا کہا؟ جب عمر آتا ہے تو اس کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کرتی ہو۔ حمزہ کے تاثرات نافہم تھے، جن کی وجہ سے شفا کو اپنی شامت آتی محسوس ہوئی۔ عمر بھائی کی بات الگ ہے، شفا نے ہمت کر کے کہہ دیا، ورنہ اس جیسے مغرور شخص کے سامنے کسی کو شوق نہ تھا اپنے ہاتھوں اپنی ہی بے عزتی کروانے کا۔ صحیح کہا، عمر کی بات الگ ہے، وہ تم پر اندھا اعتماد جو کرتا ہے۔ حمزہ کی آنکھیں قہر برساتی تھیں۔ ویسے کیا بکواس کی ہے تم نے باہر ابھی، کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تم بہت پارسا ہو، کچھ دیر پہلے آب زمزم سے ابھی غسل رجا فرما کر آئی ہو۔ وہ شدید تپ کر قرایا، ابھی تک تم نے جو میرا چہرہ دیکھا ہے وہ بہت اچھا تھا، مگر اب جو چہرہ شفا رحمان میرا تمہارے سامنے آئے گا نا، وہ شاید تمہارے لیے قابل قبول نہ ہو، اور اس کی ایک جھلک میں تمہیں بہت جلدی ہی دکھانے والا ہوں۔ وہ وارننگ دینے کے انداز میں بولا تھا۔ حیرت ہے، آپ بھائی ہو کر اپنی چھوٹی بہن کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، شفا نے تنزیہ کہا تھا۔ اس کا ضبط کا جواب دے دیا تھا، اگر میری بہن جھوٹ بولتی نہ تو میں اس کے منہ پہ ابھی کئی تھپڑ جڑ چکا ہوتا، مگر خیر، تم کیا سمجھو ان سب چیزوں کو؟ حمزہ کے چہرے پر عجیب سخت گرم تاثر تھا۔ آج سے پہلے بھائی ہی تھا، مگر آج کے بعد جو میں تمہیں بن کر دکھاؤں گا، تم جیسی جھوٹی اور مکار لڑکی اس کے قابل ہے۔ حمزہ نے شفا کو خود سے قریب کر کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچنے کے انداز میں جکڑا۔ اگر بھائی آپ کے جیسے ہوتے ہیں تو میں ایسے شخص سے کلام بھی کرنا پسند نہ کروں، وہ ہدف آمیز لہجے میں بولی۔ ابھی آج ایک بات سن لیں میری، میرا صرف آج سے ایک ہی بھائی ہے اور وہ ہے عمر، اور یہ جو آپ منہ پہ اپنی دھونس جمانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ اور سب کے لیے باعث خوف اور وحشت ہو سکتا ہے، مگر میں ذرا اور ٹائپ کی ہوں۔ وہ اس کو دھکا دینے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک کہا تم نے، اب دیکھو میں تمہیں کس طرح بھائی سے شوہر بن کر دکھاؤں گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے شفا کو اپنی وحشیانہ گرفت سے آزاد کیا تھا۔ اور ہاں، ایک بات آخر میں، واقعی تمہارا بھائی نہیں ہوں، آج تم نے خود گڑھا کھودا ہے گرنے کے لیے، اور ساتھ ہی میرے اتاب کو تم نے بہت زور سے آواز دی ہے۔ یاد رکھنا، آج ایک جھوٹ تم نے بولا ہے، آج کے بعد میں ایک بھی جھوٹ تمہارے منہ سے نکلتا ہوا برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ مجھے اپنا زرخرید غلام مت سمجھیے، میں آپ سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، وہ زور سے چلائی، اتنا کہ حمزہ کے کان تک اس کی یہ صدا بآسانی پہنچ چکی تھی۔ آئمہ کو ہاسپٹل سے آئے ہوئے پورے 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ جلال نہ تو آنا تھا نہ وہ آیا تھا۔ اس کو گھر سے گئے ہوئے پورے 4 دن ہو چکے تھے، مگر اس نے پلٹ کر نہ ہی آئمہ کی کسی کال کا جواب دیا تھا اور نہ ہی گھر پر چکر لگایا تھا۔ آئمہ تڑپتی ہوئی خود ہاسپٹل پہنچی تھی، رکشہ کر کے اس کے پاس ہاسپٹل میں جمع کروانے تک کے پیسے نہ تھے، اور شوہر تھا کہ اپنی ہی اولاد کو ناجائز قرار دے کر غائب تھا۔ آئمہ سے کچھ بندوبست نہ ہوا تو اس نے اپنے گلے میں پہنے سونے کی چین اور ہاتھ میں نازک سی انگوٹھی، جو کہ اس کی ماں باپ کے گھر سے ہی وہ پہن کر آئی تھی اور ہر وقت پہنے رکھتی تھی، وہ پیسوں کی جگہ ہاسپٹل کی انتظامیہ کو دے دی تھی، جس کے بعد پھر اس کا کیس کیا گیا تھا۔ آئمہ کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا تھا۔ کیسی قسمت پائی تھی اس نے کہ جب ایک عورت کو سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت اس کا شوہر ہی اس کے پاس نہ تھا۔ وہ تنہا اس مشکل مراحل سے گزر رہی تھی۔ جس طرح خود سے ہسپتال گئی تھی، اسی طرح خود ہی ہسپتال سے واپس بھی آ گئی تھی، بس فرق صرف اتنا تھا، پہلے وہ تنہا گئی تھی، اب وہ ایک نئے وجود کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر لوٹی تھی۔ میں تمہارا جلال شدت سے انتظار کر رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جب تم اپنی اولاد کو میرے ہاتھوں میں دیکھو گے تو تمہاری ساری
تشنے کی بے اعتنائی مجھے لے کر جو بھی تمہارے دل میں ہے وہ سب دور ہو جائے گی اور تم صرف اور صرف اپنے اس پیارے سے بیٹے میں کھو جاؤ گے۔ میرا دل تمہارے لیے بالکل کانچ کی طرح شفاف ہے۔ میں نے تمہیں تمہاری کی گئی آج تک کی تمام زیادتیوں کے لیے معاف کیا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی اور چہرے پہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ اب خود کو ہلکا پھلکا سا سنوار کر شدت سے جلال کا انتظار کر رہی تھی۔ شفا کو تو جیسے اپنی بصارتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ حمزہ اس قدر گھٹیا گفتگو بھی کر سکتا ہے، وہ بھی صرف اس قدر معمولی بات کو انا کا مسئلہ بنا کے۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی، بہت بری طرح سے الجھ چکی تھی۔ وہ اس پیچیدہ سی گتھی کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی سرا ہاتھ لگ نہیں رہا تھا۔ حمزہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ گیا کہ وہ اس کا بھائی نہیں ہے؟ مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کا بھائی ہی نہ ہو؟ کیا حقیقت تھی آخر؟ کیا راز تھا جو وہ اور باقی بہن بھائی نہیں جانتے تھے اب تک؟ سوچ کر شفا کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ وہ الجھی سی عمر کے پاس جا بیٹھی تھی، جو بڑے مزے سے لاؤنج میں ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ اتوار ہونے کی وجہ سے آج وہ گھر پہ ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ بھی کاؤچ گھسیٹ کے صوفے پر تھوڑا قریب کھسکا اور وہیں بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، آج اس چہچہاتی چڑیا کے چہرے پہ 12 کے بج رہے ہیں؟ عمر نے شفا کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، بس ویسے ہی دل عجیب سا ہو رہا ہے۔ سچ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر سب کچھ ٹھیک عمر کے گوش گزار دیتی تو خود بھی بری طرح پھنستی، کیونکہ اس نے بہت دیدہ دلیری سے سب بڑوں کے سامنے حمزہ کو جھوٹا قرار دے دیا تھا۔ تو کیا خیال ہے، آئس کریم کھانے چلیں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو دل اداس ہو رہا ہے نا، آئس کریم اور شاپنگ کے لیے ہی ہو رہا ہے۔ عمر نے اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے چھیڑتے ہوئے جھٹ پٹ ترتیب دیا۔ وہ اپنی دونوں بہنوں سے جان چھڑکتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ حمزہ سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر حمزہ کا لیا دیا اور اکھڑا سا رویہ اس کو حمزہ سے ہمیشہ دور رکھتا تھا۔ کبھی بھی وہ دونوں بھائی عمر کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ خوش دلی سے ایک ساتھ کھیلے ہوں گے۔ نہیں بھائی، بس میرا دل نہیں کر رہا۔ حیرت کی بات ہے، تمہارا باہر آؤٹنگ پہ جانے کا دل نہیں کر رہا؟ عمر نے حیرت سے شفا کو دیکھا، جو آؤٹنگ کے لیے ہر دم تیار رہتی تھی۔ کسی کے بھی کہنے کی دیر ہوتی تھی کہ ساتھ چلو، اور وہ سر جھاڑ منہ پھاڑ جانے کو سب سے پہلے باہر کھڑی ملتی۔ چلو، میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے تمہارے لیے، جس کو سننے کے بعد تمہارا موڈ خود بخود اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ کیا جلدی کہیں؟ شفا نے جھٹ سے بولا، کیونکہ عمر کے پاس کوئی ایسی ویسی نیوز نہیں ہوتی تھی۔ بقول سوہا کے پیٹ میں داڑھی لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ تمہارا بیسٹ فرینڈ ارغمان آ رہا ہے 1 ہفتے کے لیے۔ کب؟ کل شام۔ کیا واقعی؟ شفا خوشی سے کھل اٹھی۔ ارغمان کا سن کر وہ اس کی سگی خالہ غزل کا بیٹا تھا اور اس کا سب سے اچھا دوست، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی بہت ہی غیظ و غضب آنکھوں میں لیے اس کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ شفا رحمان، میں تمہارے چہرے سے یہ ہنسی نوچ لوں گا۔ رحمان صاحب، اب وہ دن دور نہیں جب تمہاری بربادی میرے ہاتھوں شروع ہوگی اور تم کچھ بھی نہ کر سکو گے۔ وہ سوچ کر رہ گیا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دوپہر کا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ جی بیٹا جی، تو کیسا لگا آپ کو ان چند دنوں میں ہمارے گھر کا ماحول؟ خالو نے شفیق نظروں سے عائشہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی خالو، بہت اچھا، وہ رک کے بولی تھی۔ اس کو امید نہ تھی کہ خالو یوں اچانک اس طرح اس کو سب کے بیچ مخاطب کر لیں گے۔ غزل بیٹا، آپ یوں کرنا کہ آج عائشہ کو اپنے ساتھ لے جا کر ذرا یہاں کا بازار اور کھیت وغیرہ بھی سیر کروا کر لانا۔ جی ابو، میں کروا لوں گی، مگر پہلے داؤد سے پوچھ لیں
کہ وہ مجھے عائشہ کے ساتھ جانے دے گا؟ غزل نے شریر نظروں سے داؤد کو دیکھتے ہوئے بولا، جو بڑے مزے سے عائشہ کو دیکھنے میں ہی مصروف تھا۔ عائشہ اس کی نظروں سے پوری طرح پزل ہو رہی تھی، مگر داؤد کو کہاں کسی کی پرواہ تھی۔ وہ تو بس عائشہ کو تنگ کرنے کا اور سراسیاں کرنے کا موقع کوئی ہاتھ سے جانے ہی کب دیتا تھا، اور اب تو وہ باقاعدہ اس سے منسلک ہو چکی تھی، اس کے نام کی انگوٹھی جو پہن چکی تھی۔ بھابھی، اب آپ کو خود ہی کباب میں ہڈی بننے کا شوق ہے۔ ویسے مجھے پتہ ہے میری بھابھی بہت عقل مند ہے۔ غزل کی آنکھیں دکھانے پر داؤد نے جلدی سے پینترا بدل کر بٹرنگ شروع کی، جبکہ باقی سب ہلکی پھلکی دیور اور بھابھی کی نوک جھونک سے محفوظ ہوتے کھانے میں انصاف کر رہے تھے۔ نہیں مما، نہیں جا سکتے آج عائشہ چاچی کو سیر کروانے، کیونکہ آج آپ نے وعدہ کیا تھا، آج آپ مجھے نانوں کی طرف لے کر جائیں گے۔ وہاں خالہ سمیرہ نے میرے لیے بہت سارے پریزنٹس لے کر رکھے ہوئے ہیں۔ ارغمان گویا داؤد کی مشکل آسان کی۔ یہ چیز میرے چمپ، تو ہی میرا پکا پکا والا دوست ہے۔ داؤد نے چٹا چٹا ارغمان کے پھولے پھولے گالوں پر کی۔ چاچو، اس کی میں الگ سے فیس لوں گا۔ ارغمان نے سرگوشانہ انداز میں داؤد سے اپنی ننھی منھی سی رشوت کا مطالبہ بھی کر ڈالا تھا۔ داؤد نے بہت آہستہ سے ارغمان کے کان میں کھسر پھسر کی، جس کا جواب اس نے بھی بہت آہستہ سے ہی اس کے انداز میں رشوت طلب کر کے دے دیا تھا۔ کھانے کے بعد سب لوگ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے ادھر ادھر کی، پھر 3 بجے کے قریب اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، جبکہ غزل، عائشہ اور داؤد وہیں ٹیبل پر بیٹھے خوش ہلکی پھلکی نوک جھونک میں مصروف تھے۔ چلو بھائی، اب میں تو جا رہی ہوں، اس سے پہلے تمہارے بھائی کا پارا ہائی ہو اور مجھے ڈانٹ پڑے۔ ابھی تو ان کو جا کر تیار کرنا ہے، اتنے بڑے بھائی ہو گئے ہیں، آپ پھر بھی ان کو تیار کریں گی؟ داؤد نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پٹ پٹا کر غزل سے پوچھا۔ داؤد، میرے ہاتھ سے کسی دن ضائع ہو جائیں گے۔ کتنی دفعہ کہا ہے بھابھی ہوں تمہاری، حد میں رہ کر مذاق کیا کرو۔ غزل نے داؤد کا کان کھینچا۔ اچھا اچھا بھابھی، سوری، معاف کر دو۔ عائشہ بڑے مزے سے دونوں کی نوک جھونک دیکھ رہی تھی۔ اس کو خالہ کے گھر گھلا ملا ماحول بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میں جا رہی ہوں، اور ویسے تمہارے بھائی کو مجھے شام میں امی کے جانے کے لیے بھی تیار کرنا ہے، کیونکہ ابھی جو تمہارا چہیتا آرڈر دے کر گیا ہے نا، پہلے تو وہ ذرا تمہارے بھائی صاحب کے گوش گزار کر دوں۔ اوکے عائشہ، پھر کل ملاقات ہوگی، کیونکہ اب ارغمان جا رہا ہے تو رات میں رکے گا ضرور۔ کل پھر انشاءاللہ دوپہر میں ملتے ہیں۔ غزل عائشہ سے مصافحہ کر کے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ اچھا، میں بھی چلتی ہوں۔ عائشہ نے جھٹ غزل کے جاتے ہی خود بھی فرار ہونا چاہا اور کرسی دھکیل کر اٹھ گئی تھی۔ یار رکو تو صحیح، مجھے ایک کام ہے بہت ضروری تم سے۔ کہ کیسا کام؟ عائشہ داؤد کی لو دیتی نظروں سے کتراتے لگی تھی، اس سے چھپنے لگی تھی۔ وہ حتی الامکان کوشش کرتی کہ کم سے کم داؤد کے سامنے آئے، مگر داؤد اس کی تمام تر کوششوں پر پانی پھیر دیتا۔ کیسا کام؟ مجھ سے محبت کرو بالکل میری طرح، اور پھر دیکھو کہ میری آنکھیں تمہیں کون سی کہانیاں سنانا چاہتی ہیں، میرا لمس تمہیں کیا کیا نہیں جتلانا چاہتا۔ اب داؤد اسے تنگ کرنے پر اتر آیا تھا۔ بہت خراب ہیں آپ، پلیز آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں۔ وہ اپنی کلائی داؤد کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز مجھے جانے دیں، اگر کسی کام سے امی باہر آ گئیں تو کیا سوچیں گی؟ کیا سوچیں گی؟ مطلب یہی سوچیں گی کہ بھانجا اپنی ہونے والی بیوی سے عشق فرما رہا ہے، اور وہ بھی چوری چھپے۔ آپ جائیں پلیز یہاں سے۔ چلا جاؤں گا، بس میرے ایک سوال کا جواب تو دے دو۔ کیا؟ جلدی کہیں۔ یہ کہہ کر مجھ سے میرے جیسا عشق کب فرماؤ گی؟ شادی کے بعد۔ اس کی زبان سے ایک دم پھسلا تھا۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟
कल ही बारात लेकर आऊँ? वो जाते जाते एड़ी के बल पलटा। प्लीज़ मुझसे इस तरह की बातें मत किया करें। चलो फिर इस तरह की बातें को मैं शादी के रात के लिए उधार छोड़ देता हूँ। मैं फिर शादी के बाद करूँगा ऐसी प्यार भरी बातें। वो इस पर मानी खेज मुस्कुराहट उछालता चला गया। रहमान हवेली के एक वफाशुआर मुलाजिम को लेकर कब्रिस्तान आया था। वो फातिहा पढ़ रहा था जब उसको एहसास हुआ कि कोई बुरी तरह से सिसक रहा है। उसने चौंक कर आसपास देखा तो कोई भी ना था। वो सोच भी नहीं सकता था कि इसको इतना चाहने वाला इस तरह इसको अकेला छोड़कर चले जाएगा। वो कितना करीब था उनसे, किस तरह अपनी एक एक फरमाइश पूरी करवाता था जो दादा दादी और मामा बाबा भी पूरी करने के लिए राज़ी ना होते थे। उसके दिल में एक कसक सी रह गई थी कि काश वो आखिरी दफ़ा अपनी अजीज़ जान को देख सकता। वो चारों की कब्र पर फातिहा पढ़कर अफसुर्दा सा वापस आगे गाड़ी में बैठा था। काली सी रात हर सू अपने पर फैला चुकी थी। कब्रिस्तान की दीवार के पार उसकी गाड़ी पार्क थी। उसने डेपट देखकर मुलाजिम को इशारे से बुलाना चाहा मगर वो आसपास कहीं भी नज़र न आया। रहमान ने वक्त ज़ाय किए बगैर इसको फ़ोन करने का सोचा और अपना मोबाइल उठाकर इसके नंबर पर कॉल मिलाई थी, मगर ये क्या, उसका मोबाइल बिल्कुल गाड़ी की पिछली सीट पर ही बज रहा था। रहमान ने चौंक कर बैक व्यू मिरर में देखा। यार क्या हुआ है तुम्हें? इतने दिनों से यूं क्यों आ रही है? फजर ने तीसरे दिन परेशान होकर आखिरकार शिफाक के मोबाइल पर फ़ोन ही कर लिया था। यार मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द है। 3 दिन से मैं बता नहीं सकती। अम्मी का कहना है कि सर्दी में शाम को नहाने से दिमाग में ठंड बैठ गई है। तुम्हें पता भी है कितना कम जमा हो गया है। और मैम साजिदा ने तो 4-5 प्रैक्टिकल्स करवा कर भी दिए हैं। अब क्या करूं? शिफा सही मानों में परेशान हूँ बैठी थी। सर में इसके वाकई दर्द था शाम वाले तमाम वाक़ये को लेकर, मगर पिछले 3 दिन से वो खामखा ही छुट्टी किए जा रही थी। इसको ठंड भी कुछ ज़्यादा ही लगा करती थी। जैसे ही ठंड आती थी इसकी कुल्फ़ी जमना शुरू हो जाती थी और वो इस तरह यूनिवर्सिटी से कई दिन गायब रहती। सबकी डांटें सुनकर ज़बरदस्ती फिर जाया करती। फजर मेरी तो हिम्मत ही नहीं है, मैं किस तरह असाइनमेंट कंप्लीट करूँगी? तुम एक काम करो, तुम कल मेरे घर आ सकती हो तो आ जाओ। शिफा ने दुखते सर को थामते हुए कहा। फजर ने कुछ लम्हे सोचा और फिर हाँ कर दी, क्योंकि वो तकलीफ़ में अपने दोस्त को इस तरह तन्हा भी नहीं छोड़ सकती थी। रहमान साहब, तुम देखा मैं तुम्हें अब किस तरह से तड़पाऊँगा। मैं तुम्हें पिछले वक्त में लेके जाऊँगा, तुमसे एक एक बदला लूँगा, वो भी तुम्हारी बेटी के ज़रिए। मैं अब मर्दों में से नहीं हूँ जो अपने साथ की गई ज़ियादतों को भूल जाते हैं। ये तो फिर मेरी माँ का मामला है। मैं किसी भी ज़्यादती को नहीं भूला। तुम देखना, अब मैं तुम्हारे सामने रहते हुए कुछ करके दिखाऊंगा जो तुम नहीं कभी सोचा भी नहीं होगा और ना ही कुछ भी कर सकोगे। देखो मैं तुम्हारी लाडली इकलौती बेटी के ज़रिए क्या करता हूँ तुम्हारा हाल। बस अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। तुम्हें क्या ज़रूरत थी सबके सामने शिफा को गलत साबित करने की? वो तुम्हारी बहन है। आयमा रात के वक्त हमज़ा की कमरे में आई थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो गुस्से में है और कभी भी खुद नहीं आएगा इसके पास। मामा जान, अगर आपको किसी और टॉपिक पे बात करनी है तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, और वैसे भी मेरा कोई बहन भाई नहीं है। वो तीनों सिर्फ़ और सिर्फ रहमान साहब की औलादें हैं। हमज़ा, बुरी बात है, ऐसा मत कहो अपने बाप के बारे में। अम्मा जान, वो शख्स मेरा बाप नहीं है। हमज़ा ने माँ के हाथों
को अकीदत से थाम कर अपनी आंखों से चूमते हुए कहा। वो अपनी माँ के लिए एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ शख्स था, जो इस हमज़ा से बहुत मुख्तलिफ था जो सबको नज़र आता था। वो आयमा के साथ बिल्कुल एक दोस्त की तरह रहता था। हमज़ा, मैं इस वक्त बहुत नाराज़ हूँ और मेरा कतई इस वक्त मजाक का इरादा नहीं है। आयमा शदीद खफा थी। तुम जो ये सब कुछ करते हो फिर रहो ना, तुम्हें पता भी है इससे सिर्फ़ और सिर्फ मेरी तरबियत पर हर्फ आएगा, जबकि मैंने तुम्हारी तरबियत तो मेरे बच्चे ऐसी हरगिज़ ना की है। आयमा का लहजा भीगा हुआ था। आपने मेरी तरबियत में बेशक कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर अब वो वक्त आ गया है जब मैं कुछ लोगों की तरबियत बहुत बेहतर अंदाज में करूँगा, वो भी कुछ नए नए हरबे इस्तेमाल करके। आयमा को इसकी आंखों में अजीब सी चुभन और इंतकाम की शदीद आग दहकती हुई नज़र आई थी। वो सहम सी गई थी। इसको अपने बेटे के इरादों से खौफ आ रहा था, जैसे वो कोई बहुत बड़ा इंतहाई कदम उठाकर इस पर अमल दरामद करने वाला हुआ। हमज़ा, अगर तुम अपनी माँ से ज़रा सी भी मोहब्बत करते हो तो तुम कुछ भी ऐसा गलत नहीं करोगे। आयमा ने परेशान होकर बेटे को बाज रखना चाहा। मामा जान, बस ये समझ लें कि मेरी मोहब्बत की इंतहा है जो मैं अपनी माँ से करता हूँ, और किसी की बर्बादी की इब्तदा, और मेरी नफ़रत की इंतहा समझ लें इसको। अब वक्त एक दफ़ा फिर अपने आप को दोहराएगा, मगर अब की दफ़ा तड़प अनोखी होगी। हमज़ा, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम अब इस वक्त इस उम्र में मेरे सर में खाक डालोगे। वो अपनी आंखों में आए आंसू दुपट्टे से पूछते हुए बोली, वो मेरी प्यारी मामा जानी, अब ये सब छोड़ें, कल मेरे साथ शाम को चलिएगा प्लाट पे। अब बस थोड़ा सा ही काम बचा है हमारे घर को मुकम्मल होने में। वो दोनों माँ बेटे अभी बात ही कर रहे थे जब ज़ोरदार छांका की आवाज़ कमरे के बाहर से सुनाई दी थी। आयमा और हमज़ा दोनों ने एक दूसरे को चौंक कर देखा। हमज़ा तेज़ी से उठकर खुले दरवाजे के बाहर देखने लगा, जहाँ शिफा बुत बनी खड़ी हुई थी। कॉफ़ी का मग उसके हाथ से ज़मीन बोस होकर चिकना चूर हो गया था। हमज़ा बग़ैर कुछ कहे सुने शिफा को घसीटते के अंदाज में इसके कमरे की तरफ बढ़ा था, बग़ैर आयमा को कुछ भी बताए। असर मग़रिब के दरमियान आज उसका और दाऊद का निकाह पढ़वा दिया गया था। कहने को तो ये बस निकाह था, मगर बड़े पैमाने पर तकरीब मुनाकाद की गई थी। आयमा को भी फ़ोन करके आने का कहा गया था, मगर उसने आने से इनकार कर दिया था।